ابھی فصیلیں فروخت کر دی، میرے وکیل نے میرے ہونے کی سب دلیلیں فروخت کر دی۔ وہ اپنے سورج کو کیا جلاتے، میرے چراغوں کو بیچ ڈالا، فرات اپنے بچا کے رکھے، میری فصیلیں فروخت کر دی۔ انتہائی قابل احترام آج کی تقریب کے مہمان خصوصی صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن جناب زبیر راجہ ایڈوکیٹ صاحب، آزاد کشمیر کی سب سے بڑی بار ڈسٹرکٹ بار میرپور کے پریزیڈنٹ جناب کامران طارق ایڈوکیٹ صاحب، جموں کشمیر معذرہ شماری کے مرکزی صدر جناب ناصر انصاری ایڈوکیٹ صاحب، ممبر بار کونسل آزاد کشمیر جناب طارق بشیر ایڈوکیٹ صاحب، اور میں ان کو اپنا دوست سمجھتا ہوں، عمر میں مجھ سے بڑے، لیکن ہمیشہ جب بھی ان کے ساتھ میں نے بات چیت کی ہے تو کبھی بھی یہ احساس نہیں ہوا کہ یہ بڑے اور چھوٹے ہیں، اور ہمیشہ شفقت سے پیش آئے۔ جناب سینئر قانون دان چودھری محمود پلاکوی ایڈوکیٹ صاحب، جبار بٹ صاحب یہاں ہمارے درمیان موجود ہیں، محترمہ حفظہ باری صاحبہ، گلنار صاحب، ظفر مغل صاحب، بہت سارے دوست تھے جو یہاں بات کرنا چاہ رہے تھے۔ لالا جی ہمارے یہاں بیٹھے ہیں، ان کو بھی ٹائم نہیں مل سکا، میں پیشگی سب سے معذرت چاہوں گا۔ جس طرح کہ اسٹیج سکھ صاحب نے کہا، میں نے شکریہ ادا کرنا ہے، خالد انصاری صاحب کے حوالے سے خیر اصل گفتگو ہوگی۔ مجھے 2009 کے بعد، میں اس وقت ابھی کالج سے فارغ ہوا تھا، تو کوشش کر رہا تھا کہ کہیں تعلیم آگے جائے رکھی جائے، کیونکہ کچھ نالائق اسٹوڈنٹ تھے، ہم سبلیاں شبلیاں آئی ہوئی تھی، تو اس وقت سال پورا وہ ضائع ہو رہا تھا۔ تو جب 2010 میں یونیورسٹی جوائن کی تو کچھ تھوڑا بہت ایس ایل ایف کے ساتھ جب میں نے اس کو جوائن کیا تو اسی وقت جناب عبدالخالق انصاری صاحب واپس آئے امریکہ سے، تو میری اکثر ان کے ساتھ وہ جو 3 سال تھے 2010 سے لے کے 2013 آج 15 جون تک، وہ شاید میں سمجھتا ہوں کہ میری زندگی کا ایک وہ اثاثہ ہے۔ میں نے ان کے ساتھ بہت ساری شرارتیں بھی کی، بہت سارے سوالات بھی کیے، کچھ سوالات کے جواب انہوں نے سیدھے سیدھے دیے، کچھ انہوں نے وقت کے تقاضوں کے حوالے سے چھوڑے۔ میں نے جو سب سے عام سوال ان سے کیا، ہمیشہ میں کوشش کرتا رہا کہ شاید اس کا جواب دیں گے، شاید اس کا جواب دیں گے، تو لیکن ایک دن پھر انہوں نے دیا۔ وہ بڑی آخری وقت میں جب پیرالائز تھے، اسٹروک کے وہ پیشنٹ تھے، تو میں نے ان سے پوچھا تھی کہ آپ یہ جیلوں شیلوں میں گھومتے رہے، سب کہتے ہیں جی کہ وہ بیڑیوں میں ڈال کے لے کے آیا کرتے تھے، کلو کے اندر رکھتے تھے، اچھا پورا 6 مہینے جناب وہ ڈیتھ سیل کے اندر، اس کو سالٹری کنفائنمنٹ کہتے ہیں، قید تنہائی میں رکھتے تھے، تو کہتے کیا تھے اور وہ ظلم کیا تھا آپ کے ساتھ، کس طرح آپ کو مارتے کس طرح تھے؟ کیونکہ اسی زمانے میں ایک کتاب شائع ہوئی ہے دیوانوں پر کیا گزری، وہ یقیناً آپ کی نظروں سے گزری ہوگی۔ جو گگا آئی جیکر تھے، 6 ان کے مین، ان کے تمام جو اسٹیٹمنٹ تھے اس کے اندر وہ موجود ہیں۔ عبدالخالق انصاری صاحب کا بھی اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ آتش چنار کے نام سے جو ہے وہ اس کا حصہ ہے۔ تو میں نے کافی دفعہ جب پوچھا تو ایک دن پھر انہوں نے جواب دیا، تو میں نے کہا جی کہ آپ پر سب سے سخت تشدد کیا تھا؟ انہوں نے کہا سخت تشدد میں آپ کو نہیں بتاؤں گا چونکہ آپ بچے ہیں، شاید آپ ڈر ہی نہ جائیں، تو میں نے کہا چلے آپ یہ بتا دیں کہ سب سے کم ترین تشدد کیا تھا؟ تو وہ کہتے تھے کہ جب سب سے کم ترین تشدد اس زمانے میں ہمیں یہی محسوس ہوتا تھا کہ وہ بیرک کے اندر ہاتھ باندھ کے کھڑا کر دیا کرتے تھے، اور جو بھی غلاظت ہے، میں وہ غلاظت یہاں استعمال نہیں کر سکتا لفظ، اس غلاظت کی ٹوکری جو ہے وہ ہمارے چہروں کے قریب آ کے باندھ دی جاتی تھی۔ تو یہ بتایا انہوں نے کہ یہ جو ٹارچر کا جو سب سے لوسٹ لیول ہمیں فیل کیا کرتے تھے، اور پھر ہنس کے انہوں نے کہا کہ وہ آدھے پونے گھنٹے کے بعد وہ جو اسمیل ہے وہ دماغ میں چڑھ جایا کرتی تھی، پھر ہم وہ دماغ میں سن ہو جایا کرتے تھے۔ تو میں یہ سن کے ڈر گیا تھا، اور بعد میں پھر بہرحال اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، انہوں نے جس طرح کے ٹارچر برداشت کیے، وہ دیوانوں پہ کیا گزری ہے وہ آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہی انگریزوں کے وہ عقوبت خانوں کے اندر، وہ رشائی قلعے کے اندر جو آزادی پسندوں کے ساتھ جو گزرتا ہے وہ گزارا انہوں نے، لیکن ہمیشہ چہرہ مسکراتا رہا، اور کبھی بھی ان کے منہ سے میں نے کم از کم یقیناً یہاں جتنے بھی لوگ جو ان کے ساتھ زیادہ وقت گزارا انہوں نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ عبدالخالق انصاری نے کسی مایوسی کا اظہار کیا۔ بات ہوتی ہے اب لوگ تھوڑے ہیں لوگ زیادہ ہیں، اس حوالے سے میں یہی بات کروں گا کہ ہمارے قریب ایک تاریخ گزری ہے بر صغیر کی آزادی کی۔ مسلمانوں کی درجن بھر جماعتیں تھیں، درجن بھر فرقے تھے، لیکن جو مسلم لیگ
کے ساتھ جو لوگ جڑے تو لوگ اس کے ساتھ جڑ گئے. اس طرح ہندوؤں کی بے شمار جماعتیں تھیں, RSS کے نام سے اس پرانی جماعت تھی, کانگریس تھی, اور بے شمار گروپس تھے. لیکن آل انڈیا نیشنل کانگریس کے ساتھ جو لوگ جڑے, جو لیڈرشپ تھی, تو وہ جماعت جو ہے یا وہ آئیڈیالوجی یا وہ نظریہ, وہ اسٹرگل جو ہے وہ لوگوں کو آگے لے گئی. سو آج جو اس وقت سب سے بڑی عام ضرورت ہے کہ جو کوئی قومی سطح کی جماعت کی تعمیر کی جائے, تو جماعت کے بغیر بیانیہ ممکن نہیں ہے. ہم دنیا کی جب تاریخ اٹھا کے دیکھتے ہیں, چاہے ہم دنیا کا سب سے بڑا انقلاب اسلام کا انقلاب پڑھ لیں یا دنیا کے باقی انقلابوں کو دیکھ لیں, رشیا یا فرانس یا دیگر انقلابوں کو, تو ایک منظم جماعت تھی لوگوں کی جنہوں نے لوگوں کو ایک لائن آف ایکشن دیا اور اس لائن آف ایکشن پر لوگوں کو چلایا اور قوم کو ساتھ ملایا. تو جموں کشمیر لبریشن فرنٹ آج اسی نقطۂ نظر کے ساتھ چل رہی ہے. ہم یہ کوئی کلیم نہیں کرتے کہ ہم سب سے بڑی جماعت ہیں یا سب سے چھوٹی جماعت ہیں. یہ ہم ضرور سمجھتے ہیں کہ اس وقت جموں کشمیر اس ریاست کی واحد نمائندہ تنظیم ہے جو اس وقت ریاست کی تینوں قابض اکائیوں کے اندر موجود ہے. مقبوضہ کشمیر کے اندر یاسین ملک صاحب کی شکل میں ایک پوری تحریک ہے جو آج ان کے جانے کے بعد جو ہے ہندوستان آج سمجھ رہا ہے کہ اس تحریک کو ہم نے بلڈوز کیا ہے, یا لوگوں کو جبری طور پر ہم نے گھروں میں نظر بند کر کے, یا ان کی جو زبان بندی کے جو کالے قوانین افسپا, ٹاڈا یا انڈین اسپیشل پاور ایکٹس کے تحت جو ان پر مقدمہ بازی کی جا رہی ہے, تو وہ یہ چیزیں اسی طرح آزاد کشمیر کے ان علاقوں میں گلگت بلتستان کے اندر ATA کی شکل میں یا جو ایجنسی نظام کے ذریعے سے یا 16 MPO یا 3 MPO کے نتیجے میں, یہ بھی ہمارے ساتھی یہاں بیٹھے ہیں, یہ مقدمہ بھگت کے آئے, ابھی 1 مہینہ بھی نہیں ہوا. تو گزارش یہ ہے کہ عبدالخالق انصاری صاحب نے ہمیشہ جو اسٹرگل کی ہے وہ نظریات کی اسٹرگل کی ہے, وہ اخلاقیات کی اسٹرگل کی ہے, وہ کریکٹر کی اسٹرگل کی ہے. یہ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ ان کے عہد کے جو لیڈر تھے ان کی اولادوں کو آپ دیکھ لیں, ان کے رہن سہن آپ دیکھ لیں, اور اس عہد کے جو سہولت کار تھے ان کو دیکھ لیں, اور اس عہد کے جو آزادی پسند قوتیں تھیں ان کو آپ دیکھ لیں. مقبول بٹ شہید جو ہے وہ جس صورتحال میں پھانسی کے پھندے پر چڑھا وہ پوری دنیا نے دیکھا. امان اللہ خان راولپنڈی کے ایک دفتر میں ایک چھوٹے سے کمرے میں اس نے جو ہے وہ اپنی آخری سانسیں لی. یہ یاسین ملک پوری ہندوستان کی جو فوج ہے, پوری اس کی NIA ایجنسی ہے, اس نے یہ الزام لگائے کہ کروڑوں روپے کا جو ہے آپ کے اوپر الزام ہے, لیکن جو ان کی اپنے جو NIA کا جو ججمنٹ لکھنے والا تھا, جو جج تھا, اس نے یہ لکھا کہ محض 50,000 روپیہ سال کی آمدن ہے, اور وہ آمدن جو ہے وہ 2 دکانوں سے آتی ہے. تو یہ لیڈرشپ کا کریکٹر ہم آپ کو دے سکتے ہیں, اور ان کے ہم فالوورز ہیں. کسی کے ساتھ ہماری کوئی جنگ نہیں ہے, لڑائی نہیں ہے, ہمیں آپ دشمن نہ سمجھیں, ہم کسی کے دشمن نہیں ہیں. ہم یہ دعوے سے کہتے ہیں کہ 75 سالوں میں کوئی ایک کشمیری آپ بتا دیں کہ جس نے ہندوستان کو توڑنے کی سازش کے اندر جو ہے وہ بات کی ہو, یا پاکستان کے اندر جو پچھلے 15-20 سالوں میں جو یہ سوسائڈ اٹیکس ہوئے, کوئی ایک کشمیری بتا دے ہمیں ریاست پاکستان کہ اس کے اندر کوئی کشمیری شامل ہوا ہو. ہم نے ہمیشہ جب بات کی ہے اپنی آزادی کی بات کی ہے, ہم نہ پاکستان کی جغرافیائی سرحدوں کے خلاف ہیں نہ ہندوستان کی جغرافیائی سرحدوں کے خلاف ہیں. ہم آپ دونوں کے خیر خواہ ہیں. بالخصوص ہم پاکستان کو ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے خیر خواہ ضرور ہیں, لیکن وفاداری ہم اپنی ماں کے ساتھ کریں گے. ہمیں یہی سبق اللہ تعالیٰ نے دیا ہے, اور اگر ہم اپنی ماں کے ساتھ وفاداری نہیں کر سکتے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم پھر کسی کے بھی وفادار نہیں ہو سکتے. تو پہلی وفاداری کا جو ثبوت ہے وہ ہم نے اپنی دھرتی ماں کے ساتھ دینا ہے. اور اس کے علاوہ جو بات یہاں رکھی گئی مختصر کروں گا چونکہ کافی لمبی بات ہوگی. میں اپنی اس جو یہ تمام ہمارے سینئر ہیں, میں بہت جونیئر ہوں انہیں باپ سے, لیکن یہ ہے کہ جماعت کا ایک پروٹوکول ہے کہ اس کا جو شکریہ ادا کرنا, جو اپنے خیالات کا جو اظہار ہے وہ کرنا. لیکن میں تمام اپنے جو لیڈرشپ ہے یہاں ہماری تمام وکلاء بیٹھے ہوئے, مسئلہ ہمارا قانونی ہے, اور اس قانونی مسئلے کو جو ہے وہ ہمیں 2 طرفہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کے نام پر اور وسائل لوٹنے کے مختلف طریقوں کے نام پر بنایا ہوا ہے. مسئلہ یہ ہے پلاٹ ایک ہے, 2 قابض ہیں اس کے اوپر. جب تک ہم ان کو فریق کرتے رہیں گے تو تب تک جو ہے وہ عدالت جو ہے پھر ان کو فریق مانے گی. جب ہم قابض کو قابض لکھنا, بولنا اور پڑھنا شروع کر دیں گے, اور دنیا کی عدالت کے اندر, لوگوں کی عدالت کے اندر جب اس بات کو لے آئیں گے تو میرے خیال میں وہ جو قانونی نقطہ ہے اس کو بھی ہم عبور کر لیں گے, اور وہ ریاست کی وحدت بھی قائم ہو جائے گی.
تو میں آخر میں یہاں بالخصوص ریاست جموں کشمیر کے نامور صحافی ہیں ہمارے ظفر مغل صاحب، ان کو ایوارڈ ملا ہے، ہم ان کو جو ہے وہ مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ یہ ریاست کی اس خطے کے لیے، میرپور کے لوگوں کے لیے ایک بڑا اعزاز ہے کہ ایک یونائٹڈ نیشن کی سب سے بڑی جو صحافیوں کے حوالے سے جو تنظیم ہے، جس کا کنٹری ایڈ جو ہے آج کل جرمنی کے پاس ہے، اس کے زیر اہتمام جو ایک کانفرنس منعقد ہوئی، ورک شاپ منعقد ہوئی، اس میں ہم میرپور سے جو ہے ظفر مغل صاحب کو ایوارڈ دیا گیا۔ میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ ریاست کی آزادی اور یہ سارے اس مسئلے کے حوالے سے وہ اکثر انصاری صاحب سے ہم نے سنا کہ ظفر مغل صاحب جو ہے چونکہ صحافت کے ساتھ وابستہ تھے اور کئی کبھار خبریں بھی لے آیا کرتے تھے، اور وہ انصاری صاحب اکثر کہا کرتے تھے کئی دفعہ مجھے میری گرفتاری کی خبر پہلے ہی پتہ چل جاتی تھی، میں پہلے اپنا وہ مسئلہ تیار کر لیا کرتا تھا، جائے نماز وغیرہ چیزیں رکھ لیا کرتا تھا کہ اب آ رہے ہو گئے اور لے کے جائیں۔ تو یہ ہمارے روشن ستارے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے۔ میں آخر میں تمام احباب کو شکریہ ادا کروں گا اور آپ سے گزارش کروں گا کہ ان کے سال ثواب کے لیے، تمام شہدائے ریاست جموں کشمیر کے سال ثواب کے لیے ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور درود شریف پڑھیں، پھر ہم فاتحہ پڑھیں۔